کیا آپ پر جادو ہے یا نہیں؟ آپ کو میں کچھ ایسی نشانیاں بتاؤں گی جس سے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں، اور اس کو حل کرنے کا ایک وظیفہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، یا بہت ساری پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں، یا ان کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے، تو پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہو گیا ہے، تو وہ عاملین کے پاس، جیلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہاں تمہارے اوپر تو کسی نے بہت سخت جادو کر رکھا ہے، بہت سخت ترین جادو ہے، اور بہت جلد اس سے تمہیں بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ یہ جیلی پیروں کا پہلا ٹوٹکا ہوتا ہے، پہلی بات ہوتی ہے جو وہ مصیبت زدہ انسان سے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تو وہ انسان بہت ڈر جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر وہ عاملین کی ہر جائز بات کو مانتا ہے، ہر ناجائز ڈیمانڈ کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو جادو کی کچھ علامات بتانے جا رہی ہوں جن سے آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں، کسی نے تعویذ دھاگے کروائے ہیں یا نہیں۔ 50% اگر نشانیاں میچ ہو جائیں تو پھر آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، اور یہ علامات جادو کی ہیں۔ آپ آسان طریقے سے خود گھر بیٹھے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا توڑ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے، یا جو بھی گھر میں مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی۔ کسی کے اوپر جادو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، جادو کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حضور نبی کریم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جگہ جگہ ہر بندے پر بس جادو ہی ہو رہا ہے، ہر کوئی صرف اسے پر جادو کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اتنا اس دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں رشتہ دار نے ہم پہ جادو کر دیا۔ پہلی نشانی تو یہ ہے، اگر آپ کے جسم پر کاٹنے کے کوئی نشان آ جائیں، جیسے کٹا ہوا ہو جسم، یا جلن کا نشان آ جائے، یا لال نشان بننے شروع ہو جائیں، یا پھر نیلی رنگ کے نشان بن جائیں جس کی آپ کو وجہ معلوم نہ ہو، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ یا پھر آپ کو سردی یا گرمی محسوس ہونے لگ جائے تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ، یعنی بلا وجہ کوئی کام نہیں کیا پھر بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتے رہنا، تھکاوٹ محسوس ہوتے رہنا، یہ بھی جادو کے اثرات میں سے ہے۔ اکثر لوگ مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ آرام کریں یا نہ کریں، جس سے جسمانی توانائی مسلسل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، ایسی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں درد محسوس ہونا، جیسے کہ سر میں درد، پیٹ میں درد، یا پیٹ میں جلن، یا پٹھوں کا کھچاؤ محسوس ہونا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ یعنی جب آپ ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں تو رپورٹ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو رہا ہے، جسم کے فلاں حصے میں درد ہو رہا ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ نیند کی مشکلات، یعنی جادو کی علامت یہ بھی ہے کسی شخص کو نیند نہ آنا، یعنی اگر نیند نہیں آئے گی تو سکون بھی نہیں آئے گا، اور نیند کے اندر اگر نیند آ بھی جائے تو ڈراؤنے خواب دیکھنا، وہ بھی جادو کی علامت ہے۔ جیسے خواب میں سانپ دیکھنا، بچھو دیکھنا، خوفناک جانور دیکھنا، خوفناک خواب دیکھنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ اچانک پریشانی یا ذہنی دباؤ میں اضافہ ہونا، اور ذہن بہت زیادہ بوجھل ہو جانا، ایسا دباؤ محسوس ہوتا ہے، گھر کا ماحول تبدیل ہو جانا، جیسے کپڑے کا کٹ جانا لگتا ہو، جیسے کینچی کے ساتھ کسی نے کاٹ دیا ہے، کھڑکیاں دروازوں کا خود کھلنا، خود بند ہونا، آوازوں کا آنا، تو یہ چیزیں بھی جادو کی علامات ہیں۔ گھر کے کاموں میں دل کا نہ لگنا، جیسے کوئی شخص آفس میں کام کرتا ہے تو اس کا اپنی نوکری پر دھیان نہ ہونا اور نوکری پہ دل نہ لگنا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ چڑچڑاپن آ جانا بلا وجہ، وہ بھی جادو کی علامات سے ہے۔ یا بچے اور بچیوں کا اچھی جگہ رشتہ نہ ہونا، یا رشتہ آنا، رشتہ ہونے کے بعد ٹوٹ جانا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے۔ یہ علامتیں جادو کی ہیں۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ پہ جادو ہو چکا ہے تو اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔
پھر نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے، پھر نماز عصر کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا کتنی بار ہے وہ توجہ سے سن لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے ملانا ہے کہ آپس میں ملا کر رگڑ کے پھر جسم پر اس کو مل لینا ہے۔ ان 2 صورتوں کو پڑھ کے پانی پر پھونکے اس پانی کو خود بھی پی لینا ہے، گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے اور گھر کے جتنے ممبر ہو ان کو بھی پلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جو نظر بد ہوگی یا حسد کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جادو بھی ختم ہو جائے گا۔